آج سے 15 سال پرانی بات ہے۔ ہم لوگوں نے کراچی کلپٹن میں ایک گھر لیا۔ وہ گھر بہت زیادہ خوبصورت اور ایک وسیع جگہ پہ بنا ہوا تھا۔ میرے والد کو ہمیشہ سے شوق تھا کہ ہمیشہ سے ہم لوگ ایک کلپٹن پہ گھر لیں۔ اس خواب کی تعبیر کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک گھر لے لیا۔ میرے والد صاحب شروع سے بیرون ملک ہوتے تھے۔ ان کا پیشہ سول انجینئرنگ تھا، تو ان کی شروع سے یہ خواہش تھی کہ ہم سی وی یو یا ڈیفینس یا کلفٹن کی سائٹ پہ جو ہے وہ شفٹ کریں۔ تو ہم لوگوں نے یہاں پہ گھر لے لیا۔ اس گھر کے 2 گیٹس تھے۔ جب ہم لوگوں نے یہ گھر دیکھا تو ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور ہمارے والد کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ خیر، ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ یہاں پہ شفٹ ہونے سے پہلے ہم لوگ گلستان جوہر میں رہتے تھے۔ یہ ایک نئی سوسائٹی تھی اور لوگوں سے اتنا زیادہ انٹریکشن بھی نہیں ہوا تھا۔ یہاں شفٹ ہوئے ہمیں تقریباً 10 سے 15 دن ہوئے تھے۔ یہاں کی سوسائٹی، یہاں کا ویو ہمیں بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ ہم لوگ صدقے کے لیے کالا بکرا لے کر آئے۔ والد کو یہ وہم تھا کہ ایک بار جو ہے وہ صدقہ دے دینا چاہیے تاکہ بلا اور دیگر معاملات سے ہم لوگ بچ جائیں۔ تو ہم لوگ بکرا لائے اور یہاں پہ بکرا ذبح کیا گیا، کسائی کو بلایا گیا، اور اس کے بعد پھر گوشت تقسیم وغیرہ کیا گیا۔ اب اس بکری کی جو سری تھی، جو سر تھا، تو میری والدہ نے کہا کہ اس سر کو آپ چھت پہ پھینک آئیے تاکہ جو بھی آفتیں اور بلائیں ہیں وہ ٹل جائیں۔ میری بہن وہ سری لے کے چھت پہ چلی گئی۔ تو اس وقت شام کا وقت تھا اور اس کے ذہن میں کچھ تھا بھی نہیں کہ کچھ ہو بھی سکتا ہے۔ وہ خیر اپنی دھن میں 3rd فلور پہ گئی اور اس سر کو اس نے ایک جگہ مٹی پہ پھینک دیا۔ اچھا، اس نے جیسے ہی پھینکا تو اس کو ایسا یہ لگا کہ کسی نے اس سر کو کیچ کیا، اور مجھے ایسا لگا کہ کسی نے پراپر اس کا کوئی جو ہے نا جیسچر وغیرہ جو ہے وہ نمایاں ہو رہا ہو، اور اس چیز نے جو ہے سری کو کیچ کیا۔ خیر 3rd فلور کی گلر پہ چڑھ کے اس نے دیکھا کہ اس کو کیچ کس نے کیا ہے۔ والدہ نے اس کو آواز دی کہ اب تک تم نیچے کیوں نہیں آئی؟ تو یہ کہتی ہے کہ میں آ رہی ہوں۔ یہ پلٹ کے دیکھتی رہی کہ کیا ہے کیا نہیں۔ خیر کچھ نظر نہیں آیا۔ یہ نیچے آئی تو کافی پریشان تھی۔ والدہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم پریشان کیوں ہو؟ تو اس نے تمام تر ماجرا والدہ کو بتایا کہ میں نے وہ سر جو ہے پھینکا اور کسی نے اس کو کیچ کیا ہے، جیسے کوئی کھڑا ہوا ہو، ہم کوئی چیز پھینکتے ہیں تو اس کو کوئی کیچ کرتا ہے۔ والدہ نے خیر اس بات کو مانا نہیں کہ اتنی بڑی جگہ ہے، وہاں پہ کون کیچ کرے گا۔ خیر اس نے بتایا کہ جب میں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی تو مجھے عجیب و غریب جیسے ہڈیوں کو چبایا جاتا ہے ویسی آواز آ رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھی۔ خیر جو بکرے کی دوسری چیزیں تھیں، یعنی کھال اور دوسری چیزیں، ہم لوگوں نے وہ بیگ میں ڈال کے دوسری سائڈ پہ رکھ دیے کہ صبح کوئی سویپر آئے گا تو وہ لے جائے گا۔ یہ ہمارے ذہن میں تھا، بڑے خوش تھے۔ اگلے دن والد نے کہا کہ ہم دعوت بھی کریں گے۔ اس رات میری بہن کی طبیعت بھی خراب ہو گئی اور کہتی ہے کہ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، جیسے میرے سر کو کوئی دبا رہا ہے زور زور سے۔ والدہ نے آیت الکرسی پڑھ کے اس کے اوپر دم کیا۔ والد نے بھی کہا کہ شاید تمہارا وہم ہے اور ایسا کچھ نہیں ہے۔ خیر وہ بڑی مشکلوں سے سو گئی اور ہم سارے جاگ رہے تھے۔ ہم لوگ جاگ ہی رہے تھے تو ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ کچھ گھر میں عجیب ہو رہا ہے۔ والد کی عادت تھی کہ سونے سے پہلے پورے گھر کا جائزہ لیتے تھے، سب چیزیں بند ہیں، پراپر ہیں، لاک ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم سونے جایا کرتے تھے۔
اس ٹائم تک ہم لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے اور کھانے کے بعد جو چائے پی جاتی ہے وہ پی رہے تھے. والد خیر باہر گئے اور پورے گھر کا جائزہ لیا. ایک گیٹ ہمارے یوز میں تھا اور ایک جو ہے وہ ہم یوز نہیں کر رہے تھے. والد جب باہر گئے تو ایک دم سے ان کو ایسا لگا جیسے میں تیزی سے بھاگ رہا ہوں باہر. ان کے بھاگنے کی اور کچھ بولنے کی آوازیں آئیں تو ہم لوگ باہر کی طرف گئے کہ کیا معاملہ ہے. تو والد جو ہے دوسرے گیٹ کی گیلری کی طرف بھاگتے ہوئے جا رہے تھے کہ والد نے ایسا کیا دیکھا ہے جو والد پیچھے بھاگ رہے ہیں کسی کے. جیسے ہی ہم گئے تو والد دوسرے گیٹ کی گیلری کے درمیان تھے اور بہت زیادہ پریشان لگ رہے تھے. ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہم نے جو باہر ایک بیگ رکھا تھا جس میں بکرے کے پاؤں، کھال اور دوسری چیزیں تھیں، جب میں باہر آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عجیب و غریب کوئی مخلوق ہے جو کہ بظاہر انسان لگتا ہے اور بھیانک چہرہ ہے، جیسے بکری کی شکل ہوتی ہے، لیکن بالکل عجیب سی وہ شخصیت کا مالک. اور اس کے پورے جسم پہ بال تھے اور وہ جو ہے وہ چیزیں جو ہے اس بیگ کے اندر سے اس کو نکال رہا تھا اور اس کو کھا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ بیگ بھی کھلا ہوا تھا. جیسے ہی ابو نے اس کو دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہے، تو وہ جو بھی چیز تھی اس نے وہ اٹھایا اور بھاگنے لگا. والد نے اس کا تعاقب کیا تو وہ بھاگتے بھاگتے غائب ہو گیا. اور یہی سیم حلیہ ہماری بہن نے بھی بتایا تھا جو اس کے ساتھ معاملہ ہوا. خیر ہم لوگوں نے والد کو لیا اور اندر کی طرف آ گئے. پوری گیلری بھی چیک کری ہم نے کہ کیا معاملہ ہے. سیکنڈ فلور ہم نے چیک کیا کہ وہ سب اوکے، تو سب بند تھا، لیکن سب چیزیں کلیئر تھیں، کچھ بھی نہیں تھا. تھرڈ فلور پہ گئے، وہاں پہ دیکھا، وہاں پہ 2 روم تھے، وہ بھی بالکل کلیئر تھا، وہاں پہ بھی کچھ نہیں تھا. لیکن جیسے ہم لوگ تھرڈ فلور پہ گئے اور وہاں سے واپسی آنے لگے تو ایسا لگا کہ جیسے اوپر والا ایک کمرہ ہے جو کہ دوسری سمت پہ کھلتا ہے، اس کی کھڑکی کو کسی نے بند کیا زور سے. ہم لوگوں نے پلٹ کے دیکھا کہ کون ہے وہاں پر، تو وہاں پہ کوئی نظر نہیں آیا. ہم سارے اوپر تھے اور ہماری چھوٹی بہن نیچے سو رہی تھی، سارے باقی ہم لوگ تھرڈ فلور پہ تھے. ہم نے خیر بولا کہ آپ جو بھی ہیں آپ کو ہم نقصان نہیں دیں گے، آپ جو بھی ہیں یہاں سے چلے جائیے. ہمیں لگ رہا تھا کہ کوئی چور وغیرہ ہوگا شاید. خیر اس کمرے کی کنڈی جو ہے وہ باہر سے لگی ہوئی تھی. ہم نے کنڈی کھولی، اندر دیکھا تو کمرہ بالکل خالی تھا. ایون وہاں پہ ابھی ہم نے کچھ سامان بھی نہیں رکھا ہوا تھا، لیکن وہاں پہ خون کے قطرے تھے، جیسے کہ وہاں سے کوئی چیز کو لے کے وہاں پہ گھوم رہا ہو. والدہ نے کہا کہ یہاں پہ خون کے اوپر کوئی بھی پاؤں نہیں رکھنا. ہم نے خیر سب پورا لاک کرا اور ہم واپسی آئے. ہم لوگ دوسری منزل تک پہنچے تھے تو دوبارہ سے کھڑکی کھلنے کی آوازیں آئیں اور نیچے سے ہماری بہن کی چیخنے کی آوازیں آئیں جو کہ نیچے سو رہی تھی. ہم نیچے گئے اور بہن کے کمرے کی طرف گئے تو دیکھا ہم نے کہ بہن کو کوئی ٹی وی لاؤنج میں گھسیٹ رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ پورا بلینکٹ جو ہے وہ اس کے لپٹا ہوا ہے اور اس کو جیسے کوئی لے کے جا رہا ہے، اس کو پش کر رہا ہے. وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی اور اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو. ہم نے خیر اس کو جا کے سنبھالا، اس کو کنٹرول کیا کہ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ، کیا معاملہ ہے. تو بتاتی ہے کہ ایک دم سے کمرے کا دروازہ کھلا اور مجھے اس طرح سے آواز آئی جس طرح سے کوئی بہت بھاری اور زور سے سانس لے رہا ہے میرے پاس. تو میں ڈر گئی، مجھے ایسا لگا کہ میں شاید خواب دیکھ رہی ہوں. تو کمرے میں ایک بالکل
لائٹ کیپیسٹی کا بلب چل رہا تھا، تو میں دیکھتی ہوں کہ ایک عجیب و غریب چہرے والا کوئی مرد ہے، اور اس کا پورا چہرہ جو ہے وہ اس کے سر کے اوپر ہے، بالکل وہ جھکا ہوا ہے، باقاعدہ یہ بکرے کی شکل کا انسان تھا کوئی، اور اس نے ہماری بہن کو گرایا اور گھسیٹنا شروع کر دیا، اور وہ مجھے باہر کھینچ رہا تھا۔ میں چلانا شروع کیا، میری بہت زیادہ چوٹیں بھی لگیں، یہاں تک کہ میری بہن کے ہاتھ وغیرہ بھی چھل گئے تھے۔ جب یہ مجھے گھسیٹ رہا تھا تو اس کے جو ہے وہ اور بھی چوٹیں لگیں، یعنی زمین کی خراشیاں وغیرہ۔ ہم لوگ خیر بہت پریشان ہوئے کہ کیا معاملہ ہے، خدا نخواستہ یہ ہم کس جگہ پھنس گئے۔ خیر ہم نے پورا گھر لاک کیا اور ساری چیزوں کو جو ہے وہ سیفٹی میجرز جو بھی تھے وہ پورے کرے، ہم نے بہن کو نارمل کرنے کی کوشش کری۔ تو ہم لوگ یہاں پہ یہ سمجھ چکے تھے کہ اس گھر میں پراپر جنات والا گھر ہے، کیونکہ جس جگہ پہ جنات ہوتے ہیں وہ کچے گوشت کو پسند کرتے ہیں، اور جب سے ہم لوگ اس گھر میں آئے ہیں ہم لوگ کھانا باہر سے لے کر آ رہے تھے، اور جو بھی گاربیج ہوتا تھا، بقیہ جات ہوتے وہ ہم باہر پھینک دیتے تھے، اور ہمارے گھر میں کوئی پیٹ وغیرہ بھی نہیں تھا، لیکن صبح جو گاربیج ہوتا تھا وہ پورا خالی ہوتا تھا، ہڈیاں وغیرہ ساری غائب ہوتی تھی، ہمیں لگتا تھا کہ شاید بلی وغیرہ آتی ہوگی، لیکن اب پتہ چلا کہ یہاں پہ مخلوق ہی کچھ اور ہے، معاملات ہی کچھ اور ہیں، اور جب ہم نے یہاں پہ بکرے کا صدقہ دیا تو یہ چیز یہاں پہ ظاہر ہو گئی۔ ہم لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ کیا معاملہ ہے۔ اب پورے گھر کے ڈفرینٹ حصوں سے ہمیں آوازیں آنے لگ گئیں، جیسے کوئی جانور بھاگ رہا ہو اور اس کے پیروں کی آواز ہو۔ والد بہت زیادہ خوف زدہ تھے۔ والد نے فیصلہ کیا کہ میں صبح جو ہے کسی صاحب علم کو لے کر آتا ہوں اور پتہ کرتا ہوں کہ یہ ماجرا ہے کیا، کیونکہ جب میں نے یہ گھر دیکھا تھا تو مجھے کچھ بھی ایسا لگا نہیں تھا کہ یہاں پہ کچھ ایسا ہوگا، تو میں نے یہ گھر خرید لیا تھا۔ خیر ہم لوگ پوری رات جاگتے رہے، ہمیں پوری رات ایسا لگتا رہا کہ دوسری منزل پہ پوری رات کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، جیسے کوئی چل رہا ہو، پھر رہا ہو، کوئی چیز ڈریگ کر رہا ہو، اور وہ آواز جو تھی، وہ جو قدموں کی آواز تھی، وہ انسانی قدموں کی آواز نہیں تھی، وہ ایسے جیسے کوئی جانور وغیرہ چل رہا ہو۔ بہن نے پورا اپنا واقعہ ریکال کروایا کہ جب میں نے وہ بکرے کا سر پھینکا تھا تو ایسا لگا تھا کسی نے کیچ کیا۔ خیر پوری رات ہم لوگ جاگتے رہے، اور صبح 10-11 بجے ہم لوگ جب کمرے سے باہر نکلے تو پورے ہمارے گھر کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا، سارا سامان الٹا ہوا ہے، بیڈ کی چادریں خراب ہوئی ہوئی ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ پورا گھر کا کسی نے سامان جان بوجھ کے بکھیرا ہے۔ خیر باہر گئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پودے جو ہیں وہ پورے اجڑے ہوئے ہیں، عجیب ہوئے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں نے خیر سب چیزیں صحیح کرنے کی کوشش کری، اور ساری خوشی تو ہماری درم بھرم ہو چکی تھی۔ خیر پھر والد جو ہیں وہ انہوں نے اپنے کچھ دوستوں سے رابطہ کیا اس معاملے میں، اور کسی صاحب علم سے جو ہے رابطہ ہوا، صاحب علم جو ہے وہ گھر آئے، ان کو پھر ہم نے تمام تر ماجرا بتایا اور تمام تر جگہیں دکھائیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ جنات ہیں، اور یہ ایک نہیں ہے، اور یہ پورا خاندان ہے، ان میں میل بھی ہیں، فیمیل بھی ہیں، اور بچے بھی ہیں، اور یہ جو جنات کی قسم ہے یہ بہت بھیانک قسم کے ہوتے ہیں، اور اس کے کسی قبیلے کا بھی نام بتایا تھا، اور بتاتے ہیں کہ یہ بہت خطرناک قسم کے جو ہیں وہ جنات ہوتے ہیں۔ خیر ہم نے ان کو سر والا معاملہ بھی بتایا جو چھت پہ ہوا تھا بہن کے ساتھ، تو بتاتے ہیں کہ یہ پورے گھر کے اندر موجود ہیں، اور یہ نقصان دینے والی مخلوق ہے، اور اکثر اوقات ان کی قبیلے میں جو چڑیلیں ہوتی ہیں وہ بھی شامل ہوتی ہیں، جس کو عام طور پہ ہم لوگ پچھل پیری کہتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے گھر میں کسی عورت کے بولنے کی آواز آئے
کسی خاتون کے پائل کی آواز آئے تو سمجھ جائیے گا کہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ اس گھر کو چھوڑ دیجئے، ان کو یہاں سے نکالنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ان کو یہاں سے قابو کرنا اور ان کو نکالنا بہت مشکل ہے۔ یہ پورے گھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں، ان کے بچے بھی بڑے شرارتی ہوتے ہیں۔ خیر، ہم لوگوں نے جلد از جلد جو ہے وہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں ان سے رابطہ کیا، اور 2 دن کے لیے پھر شفٹنگ کے معاملات جو ہیں وہ ہم نے طے کیے، اور 2 دن کے اندر ہم نے شفٹنگ کر لی، اور ان 2 دن تک ہم لوگ اپنی نانی کے گھر پہ مقام پذیر ہو گئے۔ امید ہے آپ لوگوں کو اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔